डॉन लगते तो नहीं है देखने में आप, मतलब वैसे ही हम देखने में डॉन नहीं होते, लेकिन फिर डॉन बनना पड़ जाता है. An international karate player and international karate judge as well. He happens to be Mohammad Adnan. Aslam Saab. Fortunately, we have missed many international events for cause of COVID-19. सेल्फ डिफेंस बेसिकली अगर जहां से हम उसको देखें ना, सेल्फ डिफेंस का पर्पस यही है कि अपने आप को आपने बचाना है. और अगर आप जब मारते हैं किसी को या किसी की हड्डियां वड्डियां तोड़ देते हैं तो फिर ऐसे ऐसे करते हैं करते हैं या नहीं? नहीं, नॉर्मली ये फिल्मों में ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा मौका टाइम नहीं मिल रहा होता है. टाइम नहीं मिल रहा. ऐसा आवाज के साथ है, आवाज इस तरीके से आप अगर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है, उसने 4 स्टाइल्स को अप्रूव किया हुआ है, जिसमें शितोरियो, गुजोरियो, वुडोरियो और शोतोकान है. पाकिस्तान के अंदर मार्शल आर्ट्स का या कराटे का क्या स्कोप है? और ब्लैक बेल्ट के बाद भी फर्दर मास्टर डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट डैन, सेकंड डैन, थर्ड डैन, ये 10 डैन तक जारी होती है. अच्छा, जो चीज आपके ब्लड में हो आप उसको निकाल नहीं पाते. Okay, what is routine? Okay. Routine means actually our movies or our dramas, they are just based on a love triangle or सासपुर, just like fires. हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है और उसके जो चेयरमैन जंगीर साहब हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. और अदनान साहब जो हैं वो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हैं और एशियन मेडलिस्ट भी हैं. मुझे ये बताएं कि आजकल के यंगस्टर्स हैं ना, उनका फोकस ये होता है कि हमने बॉडी बिल्डिंग करनी है. नहीं, बेसिकली स्ट्रेंथ का जो एक्चुअल जो लिंक हम कहेंगे वो जस्ट मसल्स के साथ नहीं है. आप फ्लेट खड़े यहाँ से और थोड़ा वापस भी लगता है किसने आगे रुक किया, आपने रोको, सिंपल आप एल्बो टैप. कराटे या मार्शल आर्ट का सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि आपको फाइटर बनाना है, कि आप सिर्फ फाइट सीखें और आए. बेसिकली आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल देना है, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, डिसिप्लिन आपको सिखाना है, और फिर दूसरा ही आपकी हेल्दी एक्टिविटीज हैं बेसिकली. आप अच्छा, वैसे कितने लोगों की आपने पिटाई की है गेम के अलावा? पे जाते हैं तो उसमें हमारे अंदर एक टॉलरेंस आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है. हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं फाइट से. पिटाई पटुई लगाई आप? हाँ, वो दिस इज द टाइम वी हैव टू लिव विद कोविड-19. कराटे में ऐसा नहीं है. कराटे में हम लोग बड़ा देखिए, कराटे में सबसे पहले हम जो सिखाते हैं कराटे को भी देखिए, जो कराटे की भी फिलॉसफी है, और उसमें ये कि उसमें भी पहले ये बताया जाता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करनी, फर्स्ट अटैक नहीं करना, अवॉइड करना फाइट को. लेकिन जब रिस्पेक्ट, खास कर जब इश्कों के वहां पे 18 ममालिक आए हुए थे. अच्छा, तो 2-3 मूव्स अगर आप हमें दिखा दें कि अगर वो पंच यूज कर रहा था, हम उसको फौरन सबसे पहले ब्लॉक करते हैं. ब्लॉक करने के बाद अटैक करके आप पंच, एल्बो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, या अपनी किक का इस्तेमाल. उसको हम कहते हैं कीटो लॉक्स वगैरह डिफरेंट मूव्स होती हैं कि आप फौरन अपनी स्टेपिंग के साथ मूव करते हैं, आप उसकी ग्रिप को जो है वो आप छुड़ाते हैं. पीसीबी we must have as an individual department, as a individual authority. Obviously. भागने वाला मूव है या उसमें भी तो वैसे कोई मूवी स्टार्स का मूव्स नहीं जी. उसके बाद मैंने जो मेरा फेवरेट एक्टर रहा वैन डैम रहा, जेन-क्लॉड वैन डैम, उसकी मैंने तमाम मूवीज देखी. क्योंकि ब्रूस ली की डेफिनेटली लेजेंड है हमारा मार्शल आर्ट का, कंग फू का स्पेशली. और भी यहाँ चूंकि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हुए हैं, गन पॉइंट पे फौरन रॉबरी होती है. इससे भी बचने की टेक्निक्स हैं कि लाइफ के साथ कोई अटैक करे तो बड़ा इजीली आप अपना सेव भी कर सकते हैं. इस नाइफ से वो जिस हाथ से अटैक कर रहा है उसको आप तोड़ भी सकते हैं. बिकॉज वी डोंट नो दिस इज द थर्ड वेव, इज द लास्ट वेव, और मे बी इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ वेव. जो भी कैरियर है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिंग में होता था. When I also missed 2 international events last years, and 1 international Asian championship and the World Championship. Okay. So how would you recommend that we can actually have individual bodies? उन तमाम जो स्टूडेंट्स कह लें या वो लोग जो किसी भी फील्ड में शौक रखते थे, लेकिन फाइनेंशियली वो नहीं इसको कंटिन्यू कर पाए, और मैंने उसको अपने शौक को छोड़ा नहीं. और अंडर द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स, Yes. वी डू ना सिर्फ बच्चों के लिए, खास कर लेडीज हैं, फीमेल्स, प्रॉपर उनको डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा. Don't have any individual or any separate authorities. There's no budget, you know. It will be effective to increase the immunity. Walaikum, good morning. Walaikum assalam. Thank you very much. Good morning. Thank you. Joined by the karate kid himself. He is Mr. Arham Adnan. Hello, assalamu alaikum. Good morning. Walaikum assalam. I am fine. Thank you. The kids which are the expert in martial arts, they will show different martial arts stunts. And can you guys do some moves for us, probably? Yeah. Okay. Yeah. Oh, really? On the screen. Superstar. Love it, love it. we are going to make some different things just for you. So steroids यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल मेडिकेशन, जिससे आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो आपको आती है मार्शल आर्ट की एक्सरसाइजेस के साथ. यानी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, लोग इवन प्राइवेट सेटअप पे छोटी छोटी जगहों पे अपने सेंटर्स चला रहे हैं. इवन मेरा अपना छोटा भाई भी
माशाल्लाह वो भी इस फील्ड में है और वो भी क्लब देख रहा है और हम तो अब उसका वेट करें। अब ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है, सबसे जो बेस्ट गेम है, लेकिन कराटे स्पेशली हेल्दी बच्चों के लिए एक्टिविटी है हेल्दी ना। एक्टिविटी। बताएं कि अदनान भाई, आप जी आपसे अगर स्पोर्ट्स के अलावा पूछा जाए कि आपके और क्या शौक हैं, और घर में भाभी I'm sure आप मैरिड हैं, तो हाथ बटाते हैं या मतलब कोई बात बात पे आप उनको भी मतलब कोई यूं तो नहीं करते? नहीं, कोलीग्स दोस्त वगैरह पता लगा उनका यार तुम अगर इंडिया से जीत के संभल तो हमारे लिए फाइनल जीत चुके हैं। बिल्कुल आप अपने 24 आवर होते हैं आपके पास, उसमें से आप अपनी 30 मिनट या 1 आवर निकाल सकते हैं अपने शौक को, अपनी इस हॉबी को लेके चलते रहें। अल्लाह ताला मौका देता है अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई भी काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है जो जैसे तासर नॉर्मल लिया जाता है कि हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स या ग्राउंड तक ही होते हैं। डेफिनेटली हमारी एक अपनी सोशल लाइफ है जिसमें हमारी प्रायोरिटी है फैमिली है, इनको हमने लाजमी टाइम दिया। इसमें फैमिली को प्रॉपर जो टाइम, खासकर जो हॉलीडेज होती हैं वो फैमिलीज के लिए स्पेसिफिकली हम लास्ट जो मैंने चैम्पियनशिप खेली थी वो 2001 तक थी, जिसमें मैं एक किक बॉक्सिंग में चैंपियन बना और एक और लाहौर में नेशनल चैंपियनशिप थी उसमें मैं रनर अप रहा। फोकस सिर्फ क्रिकेट से पे होता है करने जा रहे हो। आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मुझे पता लगा जी कि मेरी एक राउंड जो है इंडिया के साथ भी है। स्पोर्ट्स को उतनी ही एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो सर यू वर लकी कि आपने अपने शौक को बिल्कुल ही नहीं खत्म कर दिया, कि आप उसको भी लेके चलते रहे। हमारे 16 साल के बाद मैं दोबारा रिंग में उतरा हूँ। अंदर की आर्डली मैं 16 साल से रिंग में नहीं हूँ, लेकिन चूंकि प्रीवियसली मेरा बैकग्राउंड उन्हें पता था तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की यहाँ से। जब स्कूल में था इमरान सीरीज के नॉवेल पढ़ा करता था, उसमें कैरेक्टर इमरान अली था, अली इमरान। अच्छा, उसको मार्शल आर्ट का बड़ा एक्सपर्ट दिखाया गया था। अच्छा, फिर मुझे शौक मतलब डेवलप हुआ, तो फिर मैंने जैकी चैन है, स्कॉट एटकिन है, माइकल जे वाइट, आजकल तो काफी कराटे ब्लैक बेल्ट, फोर क्या उतरा हूँ। खास कर जब क्योंकि वहाँ पे 18 ममालिक आए हुए थे। आप कोई सामने से आया अटैक करता, आप सिंपल आप उसको किक यूज करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है जी, यस आप बेंड करना है, हाइट करना है। मुझे लेके गए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ और अल्लाह ने इज्जत दी कि वहाँ पे जो है कि मैं सेमीफाइनल तक पहुँचा और ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। मैं वैसा लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, पता नहीं ये मुझ पे हावी ना हो जाए। बल्कि कह सकते हैं कि मैंने जो मैक्सिमम ट्रेनिंग भी की होगी स्पेशली इस चैम्पियनशिप के हवाले से, वो नॉट मोर देन 1 मंथ की ट्रेनिंग मैं करके यहाँ से इन फाइट थी मेरी। तो मैं डेफिनेटली मेरे माइंड में ये था कि मैं 16 साल 17 साल के बाद रिंग में उतरने जा रहा हूँ। उसमें गैप होता है, रिफ्लेक्सेस जो है ना आपके वक्त के साथ, स्पेशली अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग में नहीं है आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो एक सुबह मैं जिनके साथ फाइट करने जा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रोफेशनल रेगुलर प्लेयर्स हैं, रेगुलर फाइटर्स हैं। तो वहाँ पे सर जब मैं रिंग में उतरा तो एक चीज़ सबसे पहले मेरे जहन में थी कि वहाँ पे चूंकि मैं अपने आप को नहीं पाकिस्तान को देख रहा था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस वजह से रिंग में उतरने के बाद ये माइंड में कहीं नहीं था कि मैं इतने गैप के बाद आ रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं राउंड्स क्लियर करके ऊपर आता गया, सेमीफाइनल तक पहुंचा मैं। कराटे की या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग तो वैसे भी आम स्पोर्ट्स से ज़्यादा टफ होती है, पर आपने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा कि लाइक डिप्रेशन को कम करने के लिए एक्सरसाइज एक मेन रोल प्ले करती है, तो इसमें बताता चलूं चूंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं पर्टिकुलरली योगा वगैरह, तो आपको जो हैप्पी हार्मोन डोपामिन है चूंकि रिलीज हो रहा होता है तो आपको खुश रखता है, जबकि जो कॉर्टिसोल लेवल है जो कि जिसको डेथ हार्मोन भी कहा जाता है, वो जब रेज होना शुरू होता है तो आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी डेफिनेटली। तो आपको बिल्कुल वो आपको डिफरेंट, चूंकि जब आप किस स्टेट्स में गुजर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा लोग इवन जो खुदकुशी की तरफ भी चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपका कॉर्टिसोल लेवल इतना रेस हो रहा होता है। आप खड़े स्ट्रेट अटैक किया, किसी ने गिर करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले ब्लॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपने रोका, रोकने के बाद आपने अंदर जाते हुए आपने चीन के ऊपर अटैक कर दिया, रोका तो यूज कर सकते हैं। और अल्लाह ने इज्जत दी वहाँ पे। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनली कैसा लगता है? मतलब इसके अलावा कितने होंगे? इसके अलावा 10 नाम था, ये 10 नाम तक अभी 6 रह गए, अभी 6 रह गए। आपकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए मार्शल आर्ट की जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप ये किया जा सकता है कि थोड़े वर्किंग की जाए कि स्पॉन्सर्स, हमें अगर स्पॉन्सर्स बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपोनेंट को हटाने के लिए दौड़ उसकी चाची। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ब्लैक बेल्ट तक जाने के लिए मिनिमम 4 इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा स्टार्ट हम शॉपिंग को भी जो ट्रेनिंग का एक हिस्सा बनाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अगर वैसे तो प्रोफेशनल फाइट में देखें उसमें तो जो ओपोनेंट भी हमारा बड़ा एक्सपर्ट होता है, फिर हम जब स्टांस बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्टांस होता है,
ٹھیک ہے, جس میں ہم اپنا بلاکس کرتے ہیں ہاتھوں میں لے کے. اگر دوسرا اوپوننٹ اٹیک کرتا ہے فیس کے اوپر, اگر پنچز کا ہم اس کو بلاک کرتے ہیں, بلاک کرنے کے بعد فوراً اٹیک ہوتا ہے. یہ کیا دیکھیے آپ یہاں سے اگر میں نے آپ کو ایسے میں آپ کو ایج کر رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنٹ ٹائپس ہے. اسٹریٹ پنچ آتا ہے, ہک پنچ آتا ہے, آپ کو یوں کر کے نا نارملی اس میں جو ویک ایریاز ہوتا ہے, لائک آپ کے نوز ہے, پریشر پوائنٹ ہے جو یہاں یوز کیا جاتا ہے. باڈی کے اندر ڈفرنٹ پریشر پوائنٹس ہیں, تو نارملی ہم ٹریننگ کراتے ہیں کہ آپ نے جب بھی اٹیک کرنا ہے آپ نے پریشر پوائنٹس پر کرنا ہے. میں پہلے سے تیار ہوں. اچھا آپ نے جو بھی آپ کہتے ہیں وہ بھی کریں نا ساتھ میں. دیکھیے اس میں آپ لائک کھڑے اٹیک کر رہا تھا شاپنگ. اچھا ایک اور چیز تھی, ایک مووی تھی اس کے اندر, وہ کیا مستقل کرتی ٹریننگ کروائی جائیں جو کہ آپ کی فٹنس کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہے. کہ مارشل آرٹس اور جوڈو کراٹے اسکوپ کیا ہے اس میں, تھوڑا سا اپنے فیلڈ میں آلموسٹ 29 ایئرس ہو چکے ہیں. 29 ایئرس. 29. اب آپ نے آواز کے ساتھ ہے, آواز کے ساتھ اس طریقے سے آپ اگر یس, اور اس دوران میں نے ڈسٹرکٹ ڈویژن, پروویژنل اور نیشنل لیول تک مینی ٹائمز گولڈ اینڈ سلور میڈلز ون کیے. میری سی وی میں بھی لکھا ہوا تھا کہ بلیک بیلٹ سیکنڈ نام تھا اس وقت, نیشنل چیمپئن تھا کراٹے کک باکسنگ میں. تو ہمارے یہ سی او نوید بٹ صاحب جو ہے نا, جب میری سی وی دیکھی تو سی وی نارملی اوپر سے اسٹارٹ ہوتی ہے, انہوں نے میری نیچے سے اسٹارٹ لیا کہ یار اچھا ماشاء اللہ یہ ٹھیک ہے. اور مطلب 10-15 منٹ ہماری ڈسکشن صرف مارشل آرٹس پہ ہوتی رہی. ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے عدنان اسلم صاحب سے. سب سے پہلے تو ایک آپ کی پہلی بات سے میں لے کے چلوں گا, جیسے آپ نے کہا کہ فیمیلز کے لیے سیلف ڈیفینس کتنا ضروری ہے, یا ہم بچوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک تو فیمیل کے لیے بھی مارشل آرٹ یا پرٹیکولر کراٹے سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بچوں کے لیے. یا میں تو بلکہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ اپنی 24 آور میں 30 منٹ ضرور جو ہے وہ ایکسرسائز کے ہوتے ہیں. تو آپ کراٹے کی ضرور ٹریننگ کروائیں. اکثر جیسا کچھ اچھے اسکولس ہیں وہاں پہ بھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ٹریننگ ہی آپ کو بیسیکلی ٹالرنس لیول دیتی ہے. ٹریننگ ہی سکھاتی کہ آپ نے اوائڈ کیسے کرنا فائٹ کو. صحیح. جس حضرت علی کا بھی قول ہے, کسی کو غصے میں پچھاڑ دینا جو بہادری نہیں ہے, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ آپ کی بہادری ہے. تو یہ چیز ہم سکھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنے عرصے میں بچوں کو اویئرنیس دے دیتے ہیں, یہ کتنے عرصے میں ہم بچوں کو کراٹے سکھا سکتے ہیں؟ دیکھیے وائٹ بیلٹ سے بلیک بیلٹ تک جو ہے نا ٹوٹل 7 بیلٹس ہوتی ہیں. اوکے, اور وہ 7 بیلٹ کون سی ہوتی ہیں؟ جی میں بتا دوں, پہلی فرسٹ اسٹارٹ وائٹ بیلٹ سے ہوتا ہے, جس میں نارملی 3 to 4 months لگتے ہیں ایک بیلٹ سے دوسری بیلٹ. سیکنڈ بیلٹ یلو بیلٹ ہوتی ہے, اس پہ بھی 3 to 4 months کا ایک سلیبس ہوتا ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. پھر اب یلو بیلٹ سے اورنج بیلٹ پہ آتے ہیں, اورنج سے گرین بیلٹ ہے, پھر گرین سے بلو بیلٹ ہے, بلو کے بعد براؤن کافی سینئر بیلٹ ہوتی ہے, اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے بلو ٹو براؤن میں. پھر جب براؤن بیلٹ پہ آ جاتے ہیں پھر ایک اچھی خاصی ٹف ٹریننگ مزید سٹارٹ ہوتی ہے جو بلیک بیلٹ تک جاری ہوتی ہے. بلیک بیلٹ کے بعد ماسٹر ڈگری سٹارٹ ہوتی ہیں. بلیک بیلٹ جب آپ لے لیتے ہیں تو بلیک بیلٹ فرسٹ ڈان ہوتی ہے. ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلیک بیلٹ کے بعد ہم ماسٹر ہو گئے, جبکہ اصل گیم بلیک بیلٹ کے بعد یہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو فرسٹ ڈان, سیکنڈ ڈان, تھرڈ ڈان, تو آئی ایم بلیک بیلٹ 4 ڈان. اور اب میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کچھ اچھے اسکولس ہیں جو کہ ریگولر بیسس پہ اسپورٹس ٹیچر ہائر کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کراٹے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. لیکن میں ہر فورم پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کو بھی چاہیے, بلکہ ان کے پاس اسپیس اچھی خاصی ہوتی ہے, گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, تو وہ پی ٹی ٹیچر جو پہلے ہوا کرتے تھے, وائی ناٹ کہ آپ کراٹے انسٹرکٹرس کو جو ہے وہاں پہ ہائر کریں, تو اس سے یہ اچھا ہوگا کہ جو بلیک بیلٹس ہیں ان کو ایک اچھا سورس آف انکم مل جائے گا. میل تو چونکہ کافی شروع سے کرتے آ رہے ہیں, ان کے لیے جابس بھی ہوتی ہیں. فیمیلس تو ویسے بھی کم آتی ہیں یہاں پہ, اور فیمیلز اگر آئیں اور پراپر اپنا کمپلیٹ کریں اپنی یہ ٹریننگ, تو ان کے لیے اسکولز میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں بہت اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے. اس پر اور بچوں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. اچھا, اپ کمنگ جو مووی ہے ویری فرسٹ ٹائم پاکستان, جس میں لیڈنگ رول, جو ڈرامہ ہے وہ ساس بہو کی لڑائیوں سے باہر ہی نہیں آ رہے. میں اس کو کریڈٹ دوں گا بچوں کی نا. ایک چیز تھوڑا سا بلکہ آپ کو پوائنٹ سے کلیئر کر دوں کہ اکثر پوچھتے ہیں جی کہ کیا ایج ہونی چاہیے, ایج لمٹ کیا ہے. تو اس میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ 5 years ابو لے کے آگے تو ایج لمٹ کوئی نہیں ہے. اور اس میں ڈسیبل بچوں کے لیے بھی کراٹے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا باقیوں کے لیے. بلکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ڈسیبل بچے جب ٹریننگ کے لیے آتے ہیں تو ان میں کافی زیادہ امپرومنٹ ہے. اگر آپ بلیک بیلٹ لے سکتے ہیں یا چیمپئن بن سکتے ہیں تو اس میں نا بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. تو مطلب آپ کو مارشل آرٹ یا کراٹے کسی بھی فیلڈ میں بڑا بینیفٹ دے سکتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ جراثیم ایسا ہے کہ آپ کے بلڈ سے جا نہیں سکتا. بالکل. اس میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور ایک تھا کہ چونکہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اللہ نے کرم کیا, وہاں پہ میں نے مطلب 18 ممالک وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ میں نے برونز میڈل ون کیا. اور ساتھ ساتھ میں نے جو ریفرنگ ججنگ کا ہمارا ایک بڑا ٹف سا ایک ایگزام ہوتے ہیں, اور ہم نے 2 کیٹیگریز میں اٹیمپٹ کیا, اور الحمدللہ وہاں سے پھر میں ایشین کوالیفائڈ جج بن کے بھی وہاں سے آیا. دیٹس ویری گڈ. اور پھر آپ ایک دیکھتے ہیں سولجر جو ہے ایک وہ بارڈر کے اوپر اپنے ملک اور قوم کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے,
تو ہماری بھی فیلنگز ایسی ہوتی ہے کیونکہ ہم بیسیکلی جب ہم آؤٹ سائڈ کنٹری جاتے ہیں تو بیسیکلی ہم وہاں پہ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں اپنی کنٹری کے, چونکہ ناٹ اونلی ایشین بلکہ میں لاسٹ ایئر ابھی 2019 ریسنٹلی سپتمبر میں ایک ورلڈ کراٹے چیمپئن شپ ہوئی تھی جو کہ یہاں پہ ہوئی ملیشیا میں کوالالمپور میں. اس میں بھی میں ریفرنگ اینڈ ججنگ ایگزامس میں بھی گیا, اور کیونکہ ورلڈ لیول کا یہ ایونٹ تھا, اور ساتھ ایز اے پلیئر بھی گیا دونوں کیٹیگریز میں. تو میں ایز اے فائٹر بھی گیا اور ایز اے ریفرنگ اینڈ ججنگ کے لیے بھی. تو الحمدللہ وہاں پہ 30 کنٹریز تھیں, اور وہاں پہ میں نے پھر ایگزامس کوالیفائی کیا اور ورلڈ کوالیفائڈ کراٹے جج کا جو ٹائٹل لے کے آیا وہاں سے. اور 2 فائٹس میں نے 2 ڈفرنٹ کنٹری سے میں نے ون کی, انڈیا اور فلپین کے ساتھ بھی. تھرڈ انڈیا کے ساتھ بھی آپ کھیل چکے؟ جی ہاں کھیل چکا ہوں, بڑا مزہ آیا. وہ ڈیفینیٹلی بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا. ورلڈ چیمپئن شپ میں ڈفرنٹ کنٹریز آئی ہوتی ہیں, لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ انڈیا بھی بیچ میں ہے, ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں, اور بینگ پاکستانی جو آپ کے اندر ہے وہ اس نے الحمدللہ بڑا مزہ کیا اور بڑا اچھی فائٹ رہی. جب ہم مارشل آرٹس کی بات کرتے ہیں تو مارشل آرٹ بیسیکلی جو ورڈ ہے وہ جو ڈرائیو ہوا ہے بیسیکلی مارس جو اگر آپ دیکھیں روم کا جو گاڈ آف وار ہے اس کو مارس کہتے تھے. تو جتنے بھی وہ بیٹل کمبیٹ جو اس میں آئے تو وہ مارس سے ہوتے, وہ مارشل آرٹس کی ہسٹری بنی. انڈیا کے ساتھ کوئی بھی میچ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ورلڈ کپ فائنل ہو چکا ہے اور ہم لوگ جیت چکے ہیں. متعلق آپ کو جاننا چاہ رہے ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا کراٹے کی اگر آپ ہسٹری کے والے کی اگر آپ جاننا چاہیں تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جو اس کا اوریجن ہے وہ انڈیا سے سٹارٹ ہوا 1000 ایئرس اگو, اور جس کو کہا جاتا ہے بدھی دھرما جو ایک مونک تھا, انڈین مونک, وہ وہاں سے پھر ٹریول کر کے وہ چائنا میں آیا, اور وہاں لیپ ٹاپ سے اور یہ اسمارٹ فون سے باہر نکلیں, اور انشاءاللہ اس مووی سے جو ہے نا کافی چیزیں چینج ہوں گی. واک ہوگی یا رننگ ہوگی, یہ چونکہ اٹس اے پارٹ آف ایکسرسائز. ہاں مطلب وارم اپ ہونے کے لیے آپ لوگ بھی پہلے سٹارٹ ڈیفینیٹلی ہم بھی جب وارم اپ کے لیے جاتے ہیں تو کوئی بھی ایکسرسائز کرنی ہے سب سے پہلے وارم اپ تو مسٹ ہے. یہ ایلیمنٹ جو ہے آپ نے وداؤٹ وارم اپ کسی بھی ایکسرسائز کی طرف نہیں جانا. ویسے دیکھا جائے تو شاید عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کراٹے یا مارشل آرٹ ایک ہی چیز ہے, لیکن بیسیکلی مارشل آرٹ ایک براڈ ٹرم یوز کی جاتی ہے جسٹ لائک یونیورسٹی. اور اس کے اندر آپ کے جتنے بھی ایک لائک کراٹے جوڈو آپ تائیکوانڈو جتنی گیمز آتی ہیں ایون کک باکسنگ یہ مارشل آرٹ کے انڈر آتی ہیں ساری. کراٹے ڈزنٹ مین کہ آپ کمپلیٹ مارشل آرٹ میں ایکسپرٹ ہیں. اف یو آر ایکسپرٹ ان کراٹے بلیک بیلٹ ہیں تو آپ کراٹے میں تو ایکسپرٹ ہوں گے, لیکن جوڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. جوڈو میں کک پنچ نہیں ہوتے, تھروز ہوتی ہیں. کراٹے ٹوٹل ایمٹی ہینڈ فائٹ ہوتی ہے. اگر آپ باکسنگ میں جاتے ہیں, کک باکسنگ میں جاتے ہیں تو اس کی مارشل آرٹ کی کافی زیادہ فیلڈز ہیں. اگر پچھلے کچھ 1 یا 2 ڈیکیڈز میں دیکھا جائے تو مارشل آرٹ ڈاؤن فال ہوا ہے یہاں پہ. ارلی 70s میں پاکستان میں کراٹے کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو اس وقت کافی اچھا اس کا ایک رجحان تھا. لوگ نے جو بھی پتا ہے کرکٹ میں آتا ہے وہ بالکل سالوں کے اندر کہاں سے چلا جاتا ہے. بیکورڈز کے لیے آگے کوئی جابس کچھ دیٹس پہ لوگ آہستہ آہستہ نا پیچھے ہٹنا. پھر دوسرا یہ آج کل جو حالیہ دنوں میں جو ڈفرنٹ گیجٹس آ چکے ہوئے ہیں, یہ اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ اور ان چیزوں کی وجہ سے ہیلتھی ایکٹیویٹیز ختم ہو چکی ہے. لوگ گراؤنڈ سے ہٹ چکے ہیں, وہ سارا دن اب لیپ ٹاپ کے آگے یا بٹھائے رکھے ہیں موبائلس کے آگے. اس سے تھوڑا سا, لیکن اب جو ہے پاکستان کراٹے فیڈریشن ایکٹیو ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. لوگوں گورنمنٹ اسکولس ہیں یا گورنمنٹ کالجز ہیں, اور وہاں پہ بھی ایک پراپر کراٹے انسٹرکٹر ہائر کریں, اور اس سے بینیفٹ یہ ہوگا جو بلیک بیلٹ لے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پاس آگے فیوچر بھی ہے, میں گورنمنٹ جاب کی طرف جا سکتا ہوں ایز اے. یہ جب جاپان میں آیا تو کراٹے انٹروڈیوس ہوا, اور کراٹے کی جو ہسٹری آپ دیکھیں تو وہ تقریباً ارلی 90s میں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کراٹے سٹارٹ ہوا جاپان میں. جو خاص کر گورنمنٹ اسکولس کے ہیں یا ایسے جو پرائیویٹ اسکول چھوٹے اسکولس ہیں جو انسٹرکٹرز ہائر نہیں کرتے, تو بچوں کو بھی بینیفٹ ملے گا کہ بچے ایٹ لیسٹ اسکول ٹائمنگ کے اندر ہی کراٹے کی ٹریننگ لے پائیں گے. جب وہ وہاں پر جب آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فیلنگ کیسی ہوتی ہے؟ وہاں پہ میری اپنی ذاتی شناخت نہیں ہوتی, وہاں پہ مجھے پاکستان کے نام سے جانا جا رہا ہوتا ہے. فلیگ ہماری چیسٹ کے اوپر ہوتا ہے, ہم پاکستان کا فلیگ ریز ہوا ہوتا ہے. جب ہم رنگ میں اترتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم وکٹری اسٹینڈ پہ جاتے ہیں, میڈلز ون کرتے ہیں, اور جب پاکستان کا وہاں پہ فلیگ ریز ہوتا ہے تو ہماری فیلنگز بھی ایسی ہوتی ہیں. ایک ایسا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو میں خالی اگر آپ کے ان ورڈس ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے. لمیٹڈ فنڈس ہوتے ہیں اور جو ڈفرینٹ اپنی فیڈریشن اپنے اپنے حساب سے وہ لگا رہی ہوتی ہیں. اور الحمدللہ میں وہاں پہ گیا اور پاکستان کا وہاں پہ فلیگ ریس ہوا, پرچم بلند ہوا, میں نے برونز میڈل ون کیا, ساتھ ساتھ ایشین کوالیفائڈ جج کا ٹائٹل بھی میں نے ون کیا. وہاں پہ ہائیسٹ میں نے مارکس بھی ون کیے تھے ریٹرن ایگزام میں. پھر جب لاسٹ ایئر ابھی 2019 میں ابھی سپتمبر میں مجھے ورلڈ چیمپئن شپ میں جانے کا موقع ملا, اور جو کہ کوالالمپور ملیشیا میں ہوئی, اور بہت بڑا ایونٹ تھا, اور میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی کہ اتنے بڑے ایونٹ میں مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا.
یہ بتائیے گا کیونکہ آپ ایشین جو ہے چیمپئن رہ چکے ہیں, باہر بھی کئی سارے ممالک میں آپ کھیل چکے ہیں, اور سے جو آپ کنگ فو کہہ سکتے ہیں بیسیکلی سٹارٹ ہوا, تو وہاں سے جو اچھے سکولز ہیں میں ان کا نام بھی لوں گا, لیکن وہ پراپر انہوں نے انسٹرکٹرز ہائر کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پراپر ایز اے اسپورٹس ٹیچر کے طور پہ, اور وہ لوگ اچھے مطلب ایک سسٹم چلا رہے ہیں, لیکن ہر اسکول میں نہیں ہے. جو کہ وہ آلموسٹ اب 1550 عیسوی کے قریب جو ہے یہ انٹروڈیوس ہوا مارشل آرٹ, اور اسکول میں تھا اس وقت 8-9 کلاس میں تھا جب میں نے اسٹارٹ لیا. اوکے, ماسٹر فونا گوشی جنہوں نے شوتوکان کا اسٹارٹ لیا, اور اس کے بعد سے ابھی کراٹے ورلڈ وائڈ کھیلا جا رہا ہے, اور اس میں جو